بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی تیاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی تیاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے کرتے تھے۔ رجب کی بھی بڑی اہمیت ہے اور شعبان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اکثر اکابرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے رمضان کی تیاری شعبان سے اور شعبان کی تیاری رجبی سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور اس مہینے کی اہمیت اس لیے ہے کہ شعبان کے مہینے میں سال بھر کے اعمال بندوں کے رب العالمین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھوں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں۔ اکثر اکابرین نے فرمایا ہے کہ شعبان کے یا تو شروع میں مسلسل روزے رکھنے چاہیے یا شعبان کے آخر میں روزے رکھنے چاہیے۔ یہ اکثر اکابرین کا فرمان ہے۔ شعبان کے مہینے میں یہ رات شب برات آتی ہے جو 15ویں رات ہوتی ہے شعبان کی، اور اس رات کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں ان 5 راتوں میں۔ ان میں سے ایک رات تو جمعہ کی شب ہے جو ہر ہفتے آتی ہے۔ جمعہ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری رات ہے یکم رجب کی پہلی رات، یعنی یکم رجب کو جو رات پڑتی ہے اس رات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دونوں عیدوں کی جو رات ہوتی ہے، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور شب برات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جو بری کر دیتی ہے لوگوں کو، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو حق تعالیٰ گناہوں سے اور نحوستوں سے اور پریشانیوں سے بری کر دیتے ہیں، اور کچھ بدنصیب وہ بھی ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکابرین نے فرمایا ہے کہ شب برات میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور حق تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شب برات کو حق تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی
مغفرت کر دوں۔ اعلان یہ آسمان دنیا پر آ کر حق تعالیٰ کی طرف سے صبح تک ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ رات دعائیں مانگنے کی بھی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی چاہنے کی بھی رات ہے، اور حق تعالیٰ سے رزق اور روزگار مانگنے کی بھی رات ہے۔ دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے بجائے خود۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ الدعاء هو العبادت، دعا جو ہے وہ بجائے خود ایک عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز اندر کی گیری کو کہتے ہیں، جیسے بادام ہوتا ہے، ایک تو بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور ایک اندر اس کی گیری ہوتی ہے، تو گیری ہی اصل مغز ہوتا ہے۔ تو عبادت اپنی جگہ ہے، عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن دعا جو ہے وہ اس عبادت کا مغز ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی، اور نماز جو ہے وہ ایک عبادت ہے، لیکن جب نماز کے بعد ہم نے حق تعالیٰ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، تو یہ دامن کو پھیلانا اور حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات اور اپنی حاجتیں رکھنا، یہ جو ہے اس نماز کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ الدعاء عماد الدین، دعا جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، اسی طرح دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ دعا جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ الدعاء نور السماوات والارض، دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم بہت سی مصیبتوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ دعا ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے مصائب کا اور دنیا بھر کی پریشانیوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں پر ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت، اصل عبادت ہے، اور اس دعا سے خاص موقعوں پر ہمیں قطعاً غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور حق تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنی ضرورتیں رکھنی چاہیے، اپنی حاجتیں رکھنی چاہیے۔ جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوں ان پریشانیوں کا ذکر کر کے ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اکابرین شب برات میں حق تعالیٰ کے سامنے اپنے دامن پھیلاتے تھے، اور حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات بھی رکھتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے تھے۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی سرزد نہ ہوتی ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے۔ الانسان مرکب من النساء والعصیان، من الخطاء والعصیان، انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان سے مرکب ہو کر اس دنیا میں آیا ہے۔ تو انسان جو ہے اس سے خطا لامحالہ ہوتی ہے، لیکن حدیث میں یہ فرمایا گیا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین توابون، تم میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔
یعنی گناہ کرنے والوں کو بہترین گناہگار بتایا، لیکن اس صورت میں جب وہ گناہ کے بعد حق تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی حق تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جائے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو شب برات میں ایک تو ہم اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حق تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اپنی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ دوسری یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ بھی اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی کو رزق سے بھر دوں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ بجٹ کی بھی رات ہے۔ پورے سال جو رزق دنیا میں اترے گا اس کا بجٹ آج کی رات ہی تیار ہوتا ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، وہ آسمان پر وزیر خوراک ہیں، اور یہ بجٹ وزیر خوراک کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اور حق تعالیٰ اس پر غور و فکر فرما کر پھر آنے والے پورے سال کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جو پورے سال رزق اس دنیا میں اترے گا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس لیے ہمیں حق تعالیٰ سے اپنے رزق میں اضافے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ جب ہم حق تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سال جو رزق میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، تو ہمارے رزق میں بھی اضافہ اور بڑھوتری ہو۔ تو یہ بجٹ کی بھی رات ہے، اس لیے اس رات ہمیں اپنے رزق کی فراوانی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، ان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس سال ان کی تنگ دستی ختم ہو جائے، ان کی مفلسی اور غربت ختم ہو جائے، اور حق تعالیٰ ان کو بھی مال و منال سے نواز دے۔ تو شب برات میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور حق تعالیٰ یہ بھی اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی عافیت کا طلبگار کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ یعنی آنے والی بیماریوں سے حفاظت کی ہم دعا کریں اور تندرستی کی اور صحت کی دعا کریں، تو آج کی رات یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اور اکابرین کی رائے یہ ہے، ایسا حدیث میں بھی کچھ اشارہ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اس سال دنیا سے رخصت ہو جانا ہے ان کا فیصلہ بھی آج کے رات ہی کر لیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ایک درخت ہے، بعض لوگوں نے تو یہ فرمایا ہے، بعض اکابرین نے، کہ جس کے نام کا پتا جھڑ جاتا ہے اسے اس سال موت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اس سال مرنے والے لوگوں کے بارے میں اسی رات فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ بڑے بڑے منصوبے رکھتے ہیں، شادی کا منصوبہ ہے، کاروبار کا منصوبہ ہے، مکان بنانے کا منصوبہ ہے، لیکن اس رات اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو شب برات میں یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب العالمین اگر یہ زندگی کا آخری سال ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اچھے احوال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو آج کی رات جو حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور ہے کوئی عافیت کا طالب کہ میں اس کو عافیت، تندرستی
اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا کروں۔ آج کل جو بیماری پھیل رہی ہے کرونا وائرس، اس سے بھی ہم نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کریں، اور جو ہمارے بھائی ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ اس میں اگر مبتلا ہو گئے ہوں تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ انہیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور حق تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت کاملہ سے سرفراز کرے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس رات بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں، تو آپ کو فکر لاحق ہوئی، آپ نے تلاش کیا، آس پاس بھی تلاش کیا تو آپ نظر نہیں آئے، تو آپ کو فکر ہوئی۔ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ کو پریشان پایا۔ تو حضرت عائشہ کو جب پریشان دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بستر پر موجود نہیں پایا تو مجھے فکر ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا کہ تمہیں یہ فکر ہو گئی ہوگی کہ میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، آپ کا مزاج نہیں ہے نا کہ آپ رات کو اٹھ کے کہیں چاہتے نہیں، اس لیے مجھے فکر ہوئی۔ عورتوں میں دیکھیے رقابت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، اگر تم میری زندگی میں فوت ہو جاؤ، میری زندگی میں تمہارا انتقال ہو جائے تو دیکھو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں میں قبر میں اتار دوں گا اور تمہاری نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اور اس کے بعد پھر آپ دوسری بیوی کے کمرے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ عورتوں میں ایک رقابت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ ام المومنین تقوی، پرہیزگاری، خدا ترسی کے معاملے میں بے مثال تھیں، لیکن چونکہ عورت تھیں تو ان کی فطرت میں یہ رقابت شامل تھی۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ فرمایا کہ مجھے یہ شک ہوا کہ شاید آپ کہیں چلے گئے، کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی ناانصافی کیسے کر سکتا ہوں، جب تمہارے ساتھ رہنا ہے مجھے اس رات تو میں کسی اور زوجہ کے کمرے میں کیوں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ میں عبادت کر رہا تھا تو مجھے میرے رب نے یہ بتایا کہ آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں تیرے امت کے لوگوں کی مغفرت کروں گا۔ عرب میں بکریاں پالنے کا ایک رواج تھا، اور جتنی بکریاں تمام قبیلوں کے پاس ہوا کرتی تھیں، اتنی ہی بکریاں بنو کلب کے پاس ہوتی تھیں۔ قبیلہ بنو کلب کے پاس اتنی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں کہ جتنی تعداد میں پورے عرب میں ہوتی تھی۔ پھر ان بکریوں کے بالوں کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے سارے ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، میں اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کروں گا آج کی رات۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ دیا کہ شب برات میں اتنے سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آج کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرک میں مبتلا ہوں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔
قرآن حکیم میں صاف طور پر یہ فرمایا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین جو ہیں وہ شرک کو معاف نہیں کرتے اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ شرک صرف اسے نہیں کہتے کہ ہم کھلم کھلا کافر ہو جائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرک کے جو شائبے ہیں ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے، دوسروں کی دلجوئی کے لیے ایسی حرکتیں کریں جو مشرکانہ ہوں تو ان پر بھی پکڑ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے یا ان کے طریقہ کار پہ ازرائے رسم ازرائے دکھاوا چلے تو اس پر بھی پکڑ ہے، اور رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوں ان کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی مغفرت آج کی رات بھی شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاسد کی مغفرت بھی آج کی رات نہیں ہوتی، جو دوسروں سے حسد کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، حسد کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اس کی معافی نہ ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسد کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کسی کو مال جب ملتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو، کسی کو مرتبہ، عہدہ، اقتدار اس وقت ملتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو۔ تو جب اللہ کی مرضی میں بندہ راضی نہیں رہتا تو پھر وہ مغفرت کے قابل نہیں ہوتا۔ حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے انہوں نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے تقدیر لکھی انسانوں کی، اور سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی اس دنیا میں وہ لوح محفوظ ہے۔ حق تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے، اور قلم نے لکھا لا الہ الا انا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لکھو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ محمد رسولی، اور محمد میرے رسول ہوں گے۔ کائنات پیدا کرنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھو اگلی عبارت، اور قلم نے لکھنی شروع کی اور حق تعالیٰ نے لکھوائی۔ فرمایا حق تعالیٰ نے من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر نعمائی فلیتخذ ربا سوائی۔ وارننگ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ جو میری پیدا کردہ قضاء و قدر پر، تقدیر اور قسمت پر راضی نہ ہو، اسے تسلیم نہ کرے، اور جو میرے نازل کردہ مصائب پر صبر نہ کرے، اور جو میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایمان مفصل کے ساتھ تو وہاں ہم یہ عہد کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو انبیاء اس دنیا میں آ چکے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی پیدا کرتا تقدیر وہ اچھی ہو یا بری اس پر بھی ایمان لانے کا عہد کرتے ہیں۔
اگر ہم اس پر ایمان رکھیں اور پھر کسی امیر آدمی کو دیکھ کر جلیں، کسی ہم پیدل چل رہے ہوں، کوئی کار میں جا رہا ہو، اسے دیکھ کر ہم جلیں، اس سے حسد کریں، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اور ایسے شخص کو جو اللہ کی رضا میں راضی نہ ہو، اس کی پیدا کردہ تقدیروں پر اس کا ایمان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد سے بچو۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس لیے فرمایا گیا ہے کہ حاسد کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ لا یحلق الشعر ولکن یحلق الدین، کہ حسد جو ہے وہ بالوں کو نہیں مونڈتا، لیکن وہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں تو حسد کی آگ میں جلتے ہی رہتے ہیں، اور آخرت میں ان کی زبردست پکڑ ہوگی۔ اس مبارک رات میں حاسدوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں، ازراہ تکبر، تو ان کی بھی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ان کے پاجامے ٹخنوں سے اونچے ہوں اور تکبر کا کوئی اس میں شائبہ نہ ہو۔ قیامت کے دن بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ متکبرین کو، جو دنیا میں رہتے ہوئے تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، کیڑے مکوڑوں کی شکل دی جائے گی اور پورا مجمع ان پہ سے گزرے گا، اور فرمایا گیا فبئس مثوى المتکبرین، کہ متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، شب برات میں جب مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس رات میں حاسدین کی بخشش نہیں ہوتی، مشرکین کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمانوں کی بخشش نہیں ہوتی، اور جو لوگ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سوال یہ ہے کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اکثر اکابرین کی رائے تو یہ ہے کہ شعبان کے شروع کے 15 دن روزے رکھنے چاہیے۔ کچھ اکابرین نے یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری جو 15 دن ہیں ان میں روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ نہ کر سکیں، 15 روزے ہم شروع کے یا 15 روزے ہم آخر کے نہ رکھ سکیں، تو کم سے کم ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے چاہیے، یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو یہ فرمایا ہے بزرگوں نے، تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر اکابرین کی رائے یہ ہے کہ کم سے کم 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ لینا چاہیے، یعنی 14 تاریخ کو ہم شب برات گزاریں اور 15 کو ہم روزہ رکھ لیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے شب برات میں؟ دیکھیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گھر میں رہ کر عبادت کرنی چاہیے، اور نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمازوں کا کوئی خاص طریقہ حدیث میں نہیں بتایا گیا،
اور جو ضعیف حدیث میں کچھ بتایا بھی گیا اکابرین نے اس کو وہ تسلیم نہیں کیا، اس کی مخالفت بھی نہیں کی، لیکن اکثر اکابرین کا معمول یہ تھا کہ وہ صلاۃ التسبیح شب برات میں پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ نفلیں جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے اپنی حاجتیں، اپنی خواہشیں اپنے رب کے روبرو رکھتے تھے۔ کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہ بتایا کہ شب بیداری کریں، اور شب بیداری میں یہ نہیں کہ آپ جناب علی بھی بیٹھ کر کہیں لطیفے کہہ رہے ہیں، غزلیں پڑھ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ہلڑ بازیاں کر رہے ہیں۔ شب بیداری یہ نہیں ہے۔ شب بیداری یہ ہے کہ جتنی ہمیں عبادت کی توفیق ہو وہ عبادت کریں، اور اس کے بعد ہم اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں اللہ کے سامنے رکھ کر سو جائیں۔ میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ جو دعائیں میں نے شب برات میں مانگی ہیں تو رب العالمین نے اسی سال وہ دعائیں پوری فرما دی ہیں۔ تو میں آپ سب حضرات سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ فرمائشیں اللہ کے سامنے ہم رکھیں۔ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ یہ وہ در ہے کہ اگر اس در میں ہماری دعا رد کر دی گئی تو پھر دنیا کا کوئی در نہیں ہے جو ہماری خواہشیں پوری کر سکے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَمَن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ آیت کا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں محروم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دینے کا فیصلہ فرما لے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتی۔ اس یقین کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ جو حالات اب ملک میں چل رہے ہیں ان حالات میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے خرافات سے بچیں۔ شب برات کے موقع پر یہ پٹاخے چھڑانا یہ ظاہر ہے کفار و مشرکین کی عادتیں ہیں جو بدنصیبی سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ حلوہ بناتے ہیں، حلوے کی کہیں بھی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں حلوہ بنایا ہو۔ بعض لوگ جو حلوے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اس لیے حلوہ آپ نے کھایا اس موقع پر۔ لیکن دندان مبارک تو آپ کا غزوہ احد میں شہید ہوا تھا، اور غزوہ احد شوال میں ہوا تھا 10 مہینے کے بعد، تو آپ کا دندان مبارک شعبان میں شہید ہوا اور 10 مہینے کے بعد آپ نے حلوہ کھایا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ شب برات میں مسور کی دال پکاتے ہیں، اس کو سنت رسول سمجھتے ہیں، غلط ہے یہ بات، یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ کسی بھی خاص چیز کے کھانے پکانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور نہ آپ کی یہ روایت رہی کہ ایسے موقعوں پر وہ کھانے پینے کا تذکرہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کی صورت میں اگر اچھے گھر میں کھانے بنا لیں، اس کو سنت سے ثابت نہ کریں۔ اچھا کھانا بنانا یا حلوہ بھی اگر آپ بنائیں اور آپ کو حلوے کا شوق ہو، لیکن اسے خدا را سنت رسول سمجھ کر نہ بنائیں، چونکہ احداث الدین کا نام ہی بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ شب برات اپنے گھروں میں منائیں، شب برات میں باہر نہ نکلیں۔ ایک سنت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے قبرستان جانے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور جھنڈ کا جھنڈ
قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، بیچارے مردے بھی ڈر جاتے ہوں گے بھئی کیوں آ رہے اتنے سارے لوگ ہی۔ اور موجودہ حالات میں تو قبرستان جانا اور بھیڑ اکٹھی کرنا اس لاک ڈاؤن کے خلاف ہوگا، سرکار بھی ناراض ہوگی، پولیس بھی حسب عادت ڈنڈے برسائے گی، اور ہماری بے عزتی بھی ہوگی، بدنامی بھی ہوگی، اور یہ میسیج بھی جائے گا دنیا میں کہ مسلمان جو ہیں یہی اپنی غلطیوں سے وائرس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو شب برات میں گھر بیٹھ کر اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، موجودہ وقت میں قبرستانوں میں بھیڑ نہ لگائیں، اور اس کو ایسے سنت نہ سمجھیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اکیلے قبرستان جانا اور اپنے مرحوم رشتہ داروں پر کچھ پڑھنا اور ایصال ثواب کرنا ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن موجودہ وقت میں اس سے پرہیز کریں، گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، مسجدوں میں بھیڑ اکٹھی نہ کریں، اور ایسا میسیج دیں اس ملک کے تمام ہندوؤں کو کہ مسلمان ایک ذمہ دار قوم ہے، وہ اپنی عبادتوں کی، اپنی تہواروں کی، ہر طرح کی قربانی اس ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے، اور اس دنیا اور اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان یہ قربانیاں دے رہا ہے، اور مسلمان یہ قربانیاں اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک ہمارا ملک اور جب تک یہ ہماری پوری کائنات اس کرونا وائرس سے نجات نہ حاصل کر لے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، آج کی رات اللہ سے رزق مانگیں، اللہ سے دولت مانگیں، رزق حلال مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ سے اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی بھیک مانگیں، اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں جو آپ کی خواہش ہیں۔ اللہ آپ کا رب بھی ہے، آپ کا مالک بھی ہے، آپ کا دوست بھی ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے دوستوں سے بے تکلف کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے واللہ ولی المومنین، اللہ مومنین کا دوست ہے۔ تو آپ اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں، اپنی جائز ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عقل کے مطابق جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، جو عقل کے مطابق دعائیں نہیں ہوتی وہ قبول نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ بھئی جب آج کی رات تو ساری دعائیں قبول ہوں گی، تو وہ دعا کرنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دے، تو یہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں یہ عقل کے مطابق نہیں ہوتی۔ عقل کے مطابق جو دعائیں ہیں وہ مانگیں۔ ایک فقیر اگر کروڑ پتی ہونے کی دعا کرنے لگے تو حق تعالیٰ کو تو یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک فقیر کو کروڑ پتی بنا دیں راتوں رات، لیکن ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو شخص غریب ہے وہ یہ دعا کرے کہ اللہ اس کی غربت کو دور فرما دے، جو لوگ مقروض ہیں وہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا قرض عطا کر دے، جو لوگ مالدار ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے مال میں اور اضافہ فرمائے۔ تو شب برات ہمیں مل رہی ہے عذرائے تقدیر، ہماری زندگی تھی تو ہمیں یہ رات پھر عطا ہوئی، اس رات کو ضائع نہ کریں، اور اس رات اللہ کی عبادت بھی کریں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کی دعا مانگیں۔ اس کے در سے کبھی کوئی محروم نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، اور اگر کبھی کوئی محروم ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی کوتاہی یا اس میں دعا مانگنے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ رب العالمین تو سب کو عطا کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں بلکہ اگر کوئی ہندو بھی ان سے مانگتا ہے تو اس کو بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مغفرت مشرکوں کی ہو نہ ہو، لیکن اس دنیا میں مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ جب بارشیں برستی ہیں تو جتنی بارش مسلمان کے کھیت میں برستی ہے اتنی بارش ہندو کے کھیت میں بھی برستی ہے۔ وہ دنیا میں دیتے ہوئے
کبھی بھی کوئی تفریق نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی قدر کرنے کی، عبادت کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کی اور اللہ کے سامنے اپنی تمام ضروریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔